ہے عشق بچے مشکل بہو دنیا تھا سنگ دل بہو ہے عشق بچے مشکل بہو دنیا تھا سنگ دل بہو ہمت کریں اے دل بہو ہمت کریں اے دل بہو ظلمی صفحے ایویں ہو دل درد تو ماندی نہ تھی چک پئی سسی ایک دل کنو چک پئی سسی ایک دل کنو پنل ونجایس دل کنو رہ گئی مڑی منزل کنو رہ گئی مڑی منزل کنو اوکھے پہے ایویں ہو دل درد تو ماندی نہ تھی عشاق دے سالار سے عشاق دے سالار سے کربل دے غازیاں دے صدے مرسل محمد دے پسے مرسل محمد دے پسے جانو جگے ایویں ہو دل درد تو ماندی نہ تھی دل درد تو ماندی نہ تھی درد جگے ایویں ہو دل ویسن گزرے اصلو نہ دے ظلموں کا ہے ایویں ہو دل حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید کے 28واں پارہ سورہ جمعہ آیت نمبر 9 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعائیں کہ خالق کائنات مجھ گناہگار و سیاکار کو حق کہنے، اس کے بعد مجھے اور آپ کو حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس مختصر سے ٹائم میں آپ احباب کے سامنے جمعۃ المبارک کے چند فضائل اور چند مسائل اور جمعہ کو جمعہ کہنے کی وجہ تسمیہ یہ بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ سورہ جمعہ، اس کا شان نزول کیا ہے، یہ کب اور کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ منورہ میں ہجرت کے فوراً بعد جب مسلمانوں کو اجتماعی عبادتوں کی تربیت دینے کی ضرورت تھی، تو اس وقت یہ سورہ جمعہ وہاں پہ نازل ہوئی، اور یہاں اس سورہ مبارکہ کے مخاطبین فرزندان اسلام ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر مسلمانوں کو نماز جمعہ کے آداب
اور اس کے احکام سکھائے جا رہے ہیں۔ آئیے جو آیہ مبارکہ آیت نمبر 9 آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیہ مبارکہ کا سیدھا سادہ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ، جب جمعہ کی اذان کہی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، پس دوڑتے ہوئے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف۔ وذروا البیع، خرید و فروخت کو ختم کر دو، چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے سب چیزوں سے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس بارے میں علم ہے۔ یہ قرآن پاک ہے، 28واں پارہ ہے، سورہ جمعہ ہے، آیت نمبر 9 ہے۔ واضح طور پہ مومنوں کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جمعہ کی جب اذان کہی جائے تو خرید و فروخت کرنے والے اپنا سلسلہ بند کر دیں۔ یہاں ایک مسئلہ بیان کر کے آگے میں اس آیہ مبارکہ کی مزید تشریح آپ احباب کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ جو حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جیسے ہی جمعہ کی اذان مل جائے، وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اس سے مراد کون سی اذان ہے؟ ہمارے مسلمانوں کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ کی مختلف جناب والا وہ اختلاف کیوں کر رہے ہیں، مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ یا تو جناب آپ کے علم میں نہیں ہے کہ ہم نے جمعہ میں کب شامل ہونا ہے۔ دوسری بات، یا پھر یہ ہے کہ جناب آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اسلام کے لیے۔ یہ دو وجوہات ہیں جن کی بیس پہ آپ اس آیہ مبارکہ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جو رب کے قرآن سے منہ موڑتا ہے، رب کے احکامات سے منہ موڑتا ہے، دوسرے مقام پہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جو ہمارے ذکر سے، جو ہماری یاد سے منہ موڑتا ہے، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اب جناب یہاں جمعہ کی کون سی اذان مراد ہے کہ جناب ہم اپنے کاروبار کو چھوڑ دیں؟ اور یہ میں آپ کو شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں۔ نماز جمعہ کی پہلی اذان اللہ اکبر ہوئی، جہاں جس معاشرے میں، جس سوسائٹی کے اندر، جس محلے کے اندر اور جس شہر کے اندر، جس گاؤں کے اندر جمعۃ المبارک کا جو ٹائم ہے
اس ٹائم میں جب پہلی اذان کہی جائے گی، پہلی اذان کے وقت آپ نے کاروبار بند کر دینا ہے۔ یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ رب کائنات اپنا فتویٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ، جب نماز جمعہ کی اذان کہی جائے، مومنوں کو یہ حکم ہے جو قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب پہلی اذان ہو جائے تو دوڑتے ہوئے آؤ اللہ کی ذکر کی طرف۔ نماز جمعہ کے لیے آپ کسی مارکیٹ میں ہیں، بازار میں ہیں، مسلمان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب نماز جمعہ کی پہلی اذان سنتا ہے وہ اپنا کاروبار بند کر دے، اپنی دکان بند کر دے۔ اس دوران میں آپ کو یہ مسئلہ بتا رہا ہوں کہ جہاں بھی جو بھی ٹائمنگ جس بھی سوسائٹی کے اندر یا جس بھی جناب والا گاؤں کے اندر یا محلے کی جس بھی مسجد میں نماز جمعہ کی پہلی اذان کہی جائے تو اب آپ کا خرید و فروخت یعنی کاروبار کرنا بھی آپ کے لیے حرام ہے، اور پھر جناب کوئی چیز خریدنا بھی حرام ہے۔ آج ہم نے ان دکانداروں کو، ان مارکیٹس والوں کو، ان بازار والوں کو، باقی جو دیگر جناب والا مسلمان ہیں، انہوں نے اس ٹائمنگ کو خراب کرنے میں آپ بھی اس گناہ میں شامل ہیں، کیونکہ جناب میں آپ کو یہ شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں۔ اگر کسی بھی مسجد میں یا کسی بھی محلے میں یا کسی بھی سوسائٹی میں اگر نماز جمعہ، اگر یہاں پہ ہماری مسجد محلے میں نماز جمعہ ادا ہوتا ہے 1:30 بجے، لیکن اس کی پہلی اذان جناب والا 1:45 بجے یا جناب والا 12:40 پہ، جب 12:40 پہ اذان کہی گئی، اب مسلمان کے اوپر کاروبار حرام ہے۔ اب آپ کہیں کہ جناب دکاندار نے دکان کھولی ہوئی ہے وہ خود گناہگار ہے، آپ چلے جاتے ہیں اس کے پاس 12:45 پر، 12:50 پہ آپ دودھ خرید رہے ہیں، آپ سبزی خرید رہے ہیں۔ یہ سبزی خریدنا حرام ہے، یہ دودھ خریدنا حرام ہے، اور یہ بات میں منبر رسول پہ ببانگ دول کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی جناب والا دنیا دار کے مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ قرآن کا یہ حکم ہے کہ جیسے ہی جمعۃ المبارک کی پہلی اذان ہو جائے، مسلمان اور ایمان والے کے لیے ضروری ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، وہ اللہ کی یاد کے لیے، وہ اللہ کے ذکر کے لیے اور نماز جمعہ کے لیے دوڑتا ہوا آ جائے۔ اب دوران جناب والا نماز جمعہ کی پہلی اذان کے آپ دیکھتے ہیں یہ ہمارے سامنے اڈا ہے، بس اڈا ہے، کھلا ہوا ہے جناب والا۔ کیوں؟ جب جناب والا خطبے کی اذان ملے گی، اور یہاں تو خطبہ سننا واجب ہے آپ کے لیے، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جناب آپ دوڑتے ہوئے آتے ہو، کوئی جناب سنتے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جناب جس وقت خطیب خطاب کے لیے بیٹھ جائے شرعی طور پر آپ کوئی سنتیں بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں تو شریعت ہر ایک کی جناب والا لونڈی بنی ہوئی ہے، چند کتابیں پڑھ لے جناب والا دنیا کی، وہ بھی کہتا ہے کہ جناب والا میں مفتی ہوں۔ عزیزان محترم، شرعی مسئلہ یہ ہے، اور پھر جمعہ کے ایسے ایسے مسائل ہیں کہ جناب جن کا بیان کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور ہم منبر رسول پہ بیٹھ کے ہم وہی مسئلے آپ کو بتائیں گے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمائے۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھ لیں کہ نماز جمعہ کی پہلی اذان پہ کاروبار بند، دکان بند،
مسلمان کو چاہیے کہ وہ مسجد کا رخ کر لے. اور جناب خریدنے والا بیچنے والا دونوں گناہگار ہیں. کوئی نہ کہے کہ میری مجبوری تھی. رب کا قرآن ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. آپ چند منٹ کے لیے دکان نہیں بند کر سکتے. عزیزان محترم، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت کو چھوڑ دو جب جمعۃ المبارک کی پہلی اذان مل جائے. اور یہ چھوڑنا تم کیا سمجھتے ہو کہ بس ہمارے کاروبار میں جناب والا نقصان ہو جائے گا؟ نہیں. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تم دکان بند کر کے تو دیکھو، تم کاروبار بند کر تو دیکھو. پھر خالق کائنات فرماتا ہے یہ تمہارا کاروبار بند کرنا، خرید و فروخت کو چھوڑ دینا، ذالکم خیر لکم، دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے. رب تمہارے رزق میں برکت عطا کرے گا، رب تمہارے جناب والا کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا. لیکن رب کے کہنے پر تو چل کے دیکھیں. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر تمہیں علم ہے، اگر تمہیں مسئلوں کا پتہ ہے تو پھر اپنے کاروبار کو پہلی اذان میں بند کر دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سر بسجود ہونے کے لیے نماز جمعہ میں شامل ہو جاؤ. یہ مسئلہ. اور پھر اس آیہ مبارکہ میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَاسْعَوْا، دوڑتے ہوئے آؤ. اب دوڑتے ہوئے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھاگتے ہوئے آئیں، آپ مسجد کا تقدس پامال کریں روب و دبدبے کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ آپ نماز جمعہ کی کوشش کرتے ہوئے تشریف لائیں. اور پھر جو نماز میں بعض احباب دیکھتے ہیں کہ جناب کیونکہ وہ جو خطبے کی جو اذان مل جاتی ہے پھر لوگوں کا دوڑنا دیکھیں آپ، وہ کس طرح دوڑتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے مسجد میں دوڑنا. آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں جا کے رکعت لے لوں. او بھائی شریعت ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آؤ حدیث مبارکہ بتاؤ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اذا صوب بالصلاۃ، جب نماز کے لیے تصویب کہی جائے. تصویب یہ اعلان ہے. شرعی طور پر اگر نماز کے اندر 5 منٹ ہوں نماز میں، وہ پھر مسلمانوں کی سہولت کے لیے آپ یہ مسئلہ یاد کر لیں کہ ہر مسجد میں، ہمیں یاد ہے ہم بچپن میں یہاں آپ کے غریب آباد فیض العلوم میں پڑھا کرتے تھے. ہمارے استاذ محترم قبلہ حضرت علامہ فتح محمد باروزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بالخصوص وہ عصر کی نماز کے لیے تصویب فرمایا کرتے تھے. تصویب یہ ہے کہ آپ اگر نماز میں 5 منٹ باقی رہ گئے نا، اسپیکر کھول کے آپ صلاۃ و سلام شروع کر دیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اب محلے میں پتہ چل جائے گا کہ نماز میں صرف 5 منٹ باقی ہیں. اس کو تصویب کہا جاتا ہے. اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں یہ تصویب میں اب وقت تھوڑا ہوتا ہے. اگر ہم 5 منٹ کا وقت دیتے ہیں کہ جناب جب تصویب کہی جائے گی اس کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی، تو پھر یہی ہے نا کہ پھر مسلمان دوڑتا ہوا آتا ہے. اب پھر میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا اذا صوب بالصلاۃ، جب نماز کے لیے تصویب کہی جائے فلا تأتوها وانتم تسعون، دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بھاگتے ہوئے نہ آؤ. جناب مسجد میں بھاگتے ہوئے آئیں گے، آپ پہلے سے اہتمام کر لیں. میں نے کہا نا کہ جمعہ کی جب پہلی اذان مل جائے یا باقی جو ہماری 5 وقتہ نمازیں ہیں ان میں بھی جناب والا مسلمانوں کی سہولیات کے لیے 15 منٹ کا وقفہ دیا جاتا ہے کہ 15 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی. یہ بھی ایک طور پر تصویب کہلائے گی. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ تصویب کہی جائے فلا تأتوها وانتم تسعون،
تم دوڑتے ہوئے مت آؤ، ولیکن ائتوہا، بلکہ تم اس طرح آؤ کہ وعلیکم السکینہ والوقار، آپ روب اور دبدبے اور سکون کے ساتھ آیا کرو۔ ایک گھومنے کے اندر جس طرح روب اور دبدبہ ہوتا ہے، باوقار ہو کر آپ نماز کے اندر شامل ہوں۔ اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا وما ادرکتم فصلوا، اس روب و دبدبے کے ساتھ سکون کے ساتھ آتے ہوئے جب آ جاؤ، فما ادرکتم، جب تم پالو نماز کو، فصلوا، پھر شامل ہو جاؤ، نماز پڑھ لو، وما فاتکم، اگر جو چیز تم سے رہ جائے نماز میں، اتموہا، اس کے بعد اسے جو ہے نا وہ ادا کرو، پورا کرو۔ تو آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ یہ اپنے ذہنوں میں یہ مسئلہ رکھ لیں، رکعت کا ملنا اور ہے، جماعت میں شامل ہونے کا ثواب اور ہے۔ آپ رکعت اس وقت پا لیں گے جب امام کے ساتھ آ کے رکوع کر لیں گے، یہ مسئلہ ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ جناب اب مسجد میں دوڑ کر جو آپ آئیں گے، کیونکہ آپ سے ویسے ہی پہلے لیٹ ہو گئے ہیں، اور وہاں سے دوڑتے ہوئے آئیں گے کہ بھئی بھاگتا ہوا جاؤں، میرے آقا نے منع فرما دیا کہ دوڑتے ہوئے نہیں آنا ہے۔ دوڑتے ہوئے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھاگ کر آنا ہے، سکون کے ساتھ، روب و دبدبے کے ساتھ، وقار کے ساتھ آنا ہے۔ اب اگر آپ امام صاحب اتحیات میں بیٹھے ہیں، آپ اگر اتحیات میں شامل ہو جائیں گے، آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ تو پھر ایسا کام کیوں کریں کہ جس کام کے کرنے سے ہم گناہگار ہو جائیں۔ اور دوسرا مسئلہ، جب نمازی جناب والا وضو خانے سے وضو کر کے آ رہا ہوتا ہے، پانی ٹپک رہا ہے، وضو والا، آپ کو پتا ہے کہ یہ وضو والا پانی اگر مسجد میں ایک قطرہ گر جائے نا، آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، گناہ صغیرہ نہیں، کیونکہ گناہ صغیرہ نماز پڑھنے سے، نفل پڑھنے سے، نیکی کرنے سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جناب ہمارے مسائل کو، جب جناب کوئی مقتدی آتا ہے وہاں سے وضو خانے سے، اس کو فکر یہ ہوتی ہے، دوڑ کیوں رہا ہوتا ہے کہ میں جماعت میں شامل ہو جاؤں۔ میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، آپ رکعت تب پائیں گے جب رکوع میں آ کے امام صاحب کو تسبیحات کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، تو آپ نے ایسے سمجھیں وہ رکعت پا لی ہے۔ سجدے کی حالت میں آئیں گے، وہ رکعت آپ کی نہیں ہوئی۔ اور باقی رہا یہ کہ جماعت کا ثواب، کیونکہ آپ کوشش کر کے تشریف لا رہے ہیں، گھر سے نکلے اس لیے ہیں کہ جناب میں جاؤں گا وضو کر کے جناب والا نماز میں باجماعت نماز پڑھوں گا، جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، یہ کوشش کی ہے نا، یہ رب کا خزانہ ہے۔ آپ کوشش کر کے آ رہے ہیں، سکون و وقار کے ساتھ آئیں گے، اللہ تمہیں جماعت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ لیکن مسجد میں آتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ جناب دوڑنا نہیں ہے، اور پھر وضو خانے پہ ہی اپنی جناب والا اعضاء کو خوش کر کے آپ مسجد میں تشریف لائیں۔ قطرے ٹپک رہے ہیں، آستین کھلی ہوئی ہے، اور جناب والا یا داڑھی سے جناب والا قطرے ٹپک رہے ہیں آپ کے، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک قطرے پہ آپ کو ایک ایک گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے آپ، شرعی مسئلہ ہے۔ اور پھر جناب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم امام کو رکوع میں پالو تو رکوع میں آپ شامل ہو جاؤ، اور روب و دبدبے کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ جب آؤ گے، اگر وما فاتکم، کوئی رکعتیں تم سے فوت ہو گئی ہیں، اتموہا، بعد میں اسے پورا کر لیں، اللہ تمہیں اس کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ اور پھر اس آیہ مبارکہ میں صرف خرید و فروخت کو ختم کرنے یا دکان بند کرنے کا حکم نہیں ہے۔ شاید کہیں کہ جناب والا بس یہ مارکیٹس والوں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ جیسے ہی نماز جمعہ کی جناب والا پہلی اذان ملی تو دکان بند کر دے،
اور خرید و فروخت جناب والا بند کر دے، بلکہ تمام وہ مشاغل جو جمعہ کی حاضری میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں، خالق کائنات نے فرمایا ان کو ختم کر دو، چھوڑ دو ان کو۔ جو کرکٹ کھیل رہا ہے شاید اس بنا پہ جناب والا اب تک جناب والا 15 منٹ باقی ہے، یا کوئی اور کسی مشغلے میں شامل ہو گئے ہو، آپ نے اذان سن لی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جناب والا یہ مسجد سے اذان آئی ہے، اس کے 15 منٹ بعد جماعت ہونی ہے، آپ جس بھی مشغلے میں ہیں، قرآن کہہ رہا ہے وزر البیع کا تقاضا یہ ہے صرف خرید و فروخت بند مت کرو، ہر وہ مشغلہ جو آپ کو نماز میں جماعت میں شامل ہونے سے روکے، قرآن کہتا ہے اسے چھوڑ دو۔ خواہ آپ کسی گھر میں کام کر رہے ہیں، کسی جناب والا اور مصروفیات میں ہیں، نماز جمعہ ہو یا 5 وقتہ کی کوئی بھی نماز ہو، آپ کے کان تک اذان کی آواز پہنچی، اب اٹھیے، تیاری کیجئے، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے آ جائیے۔ ہاں شاید کوئی سمجھے کہ جناب یہ کاروبار والوں کے لیے ہے، اب پھر میں نے کہا نا کہ یہ پھر ہر ایک کے لیے، ہر محلے والے کے لیے، جس کے لیے یہ ہے کہ جناب والا جہاں پہ نماز جمعہ 2 بجے ادا ہوتی ہے، وہاں پہ اگر 1 بجے اذان مل گئی ہے تو سب چیزیں چھوڑ دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز جمعہ کی جناب والا حاضری کو یقینی بنائیں۔ عزیزان محترم، مسائل اور بھی ہیں انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں آپ